الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے. جو یہ چاہے کہ اس کو دنیا کی کامیابیاں بھی حاصل ہو جائیں اور آخرت کی کامیابیاں بھی حاصل ہو جائیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دین کے ساتھ نتھی کر لے، جوڑ لے. یعنی اس کا کوئی کام، اس کی زندگی کا کوئی لمحہ، اس کے اوقات کار میں سے کوئی وقت دین سے علیحدگی کا نہ ہو. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کو ایسا اپنے ساتھ نتھی کرے کہ ایک لمحہ بھی دین کے بغیر نہ ہو، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے، بلکہ اللہ پاک نے ہمارا یہ دین بنایا ہی ایسا ہے کہ اس میں آدمی کے ہر کام کو، سونے جاگنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، ملنے جلنے کو، کاروبار کا ملازمت کرنے کو، سب کو دین بنایا جا سکتا ہے. لہذا جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دین سے ایسے نتھی کر لے، ایسے ملا لے کہ کوئی وقت دین کے بغیر نہ ہو، تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے، جس وقت کر رہا ہے، جہاں کر رہا ہے، وہ اس کام کو اللہ کے دین سے پوچھ کر کرے. اس کام کے لیے ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ جب ہم اللہ کے دین سے پوچھ کر اس کام کو انجام دیں گے تو گویا وہ کام دین ہی بن جائے گا، وہ دنیا نہیں رہے گی. ہمارا بیوی بچوں کے پاس جانا یہ دنیا نہیں ہوگا اگر ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہوں. اور اس دین کی بنیاد اللہ پاک نے قرآن کریم کو رکھا.
یہ قرآن کریم یہ ایک ایسی شکل میں موجود ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا خود وعدہ لیا، لہٰذا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے، اس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لہذا ایک ایک چیز کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے بتلا دیا۔ 12 مہینوں میں سے یہ 11 مہینوں کے بعد رمضان آیا، واضح ہدایات موجود ہیں۔ رمضان میں دن میں کیا کرنا ہے، ہدایات موجود ہیں، رات میں کیا کرنا ہے، ہدایات موجود ہیں۔ اگر دن میں یہ کرنا تھا نہ کر سکے تو اب کیا کرنا ہے، ہدایات موجود۔ رات میں یہ کرنا تھا نہ کر سکے تو اب کیا کرنا ہے، ہدایات موجود۔ تو اب یہ رمضان کا آخری عشرہ آ رہا ہے، پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ گزر گیا، یہ تیسرا، رمضان آ رہا ہے، اب رمضان جا رہا ہے۔ لیکن اللہ ایسے کریم ہے کہ جاتے جاتے بھی اگر کسی کو خیال آ گیا کہ میں نے رمضان میں ناقدری کی، تو اللہ نے اس عشرے کو ایسا بنایا کہ کوئی بھی محروم نہ رہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، من صام رمضان من قام رمضان، دونوں حدیثیں، جس نے رمضان میں روزہ رکھا، جس نے رمضان میں قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ تو یہ رمضان گزر رہا ہے، اللہ نے اس آخری عشرے میں اس کے لیے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے بات پہنچا دی، من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه ایمانا واحتسابا، یہ شرط لگائی ہے کہ جو لیلۃ القدر میں بھی اگر کھڑا ہو گیا، یعنی عبادت میں لگ گیا، شرط کیا ہے، ایمان اور احتساب، ایمان کے ساتھ ہو اور ثواب کے ملنے کی نیت سے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہو، رواجن نہیں ہو، اس نیت سے ہو کہ اللہ پاک اس پر مجھے اجر عطا فرمائیں گے، تو اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میں نے جو آیت سورت آپ کے سامنے تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ قرآن کریم جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، دین کی بنیاد ہے، جہاں سے ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں اللہ اور اس کا رسول کیا چاہتے ہیں، یہ کتاب یہ قرآن یہ نازل کیا گیا لیلۃ القدر میں۔ اور ایک عجیب اسلوب ہے قرآن کریم کا کہ کبھی کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے وہ بات آگے کرنے کے بجائے یہ پوچھتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو شب قدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ 1000 مہینے، جنہوں نے حساب لگایا وہ بتاتے ہیں 1000 مہینوں کے 83 برس 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ اس ایک رات کی عبادت 83 برس 4 ماہ کی عبادت کے برابر ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ کہا ہو کہ اس رات کے اندر فلانے کام کرو گے تو 83 برس تو 1000 برس سے زیادہ کا ثواب ملے گا، نہ، اس رات میں اپنے آپ کو کسی بھی عبادت میں مشغول رکھو، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، قرآن کریم پڑھ رہے ہو، ذکر اذکار کر رہے ہو، کسی قسم کی عبادت کر رہے ہو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ایک آدمی لیٹ کر ذکر میں مشغول ہے، یہ عبادت میں ہے۔ اور
خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے زمین پر آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، اللہ کے رب سے کی اجازت سے یہاں آ گئے، اور یہاں کیا کرتے ہیں یہ حدیثوں میں آتا ہے، آتے ہیں اور یہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ادھر ادھر پھیل جاؤ اور دیکھو کہ جو شخص بھی کسی قسم کی عبادت میں مشغول ہے اس سے جا کر سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو اور اس کے لیے دعائے رحمت کرو۔ اور ایک روایت میں کہ کہتے ہیں پھیل جاؤ، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پھیل جاؤ اور ہر گھر میں، چھوٹا گھر بڑا گھر، ہر طرف جنگل یا کشتی، کہیں بھی جہاں کوئی مومن ہے اس سے جا کر کے مصافحہ کرو، اس کو جا کر سلام کرو، اس کی دعاؤں پر آمین کہو۔ ایک ایسی زبردست رات آنے والی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی جو برکتیں ہی برکتیں ہیں ان کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ ایک ایسی رات، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور رمضان کا مہینہ آ چکا تھا تو فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس رات کی خیر سے کوئی محروم رہ گیا تو جیسے وہ ساری خیروں سے محروم رہ گیا۔ کیسی عجیب بات، یعنی فلاں چیز جس کو نہیں ملی تو اس کو گویا کچھ نہیں ملا، تو جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا وہ گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ اچھا، بات یہاں پر ختم نہیں کی، سمجھانے کے لیے، زور دینے کے لیے پھر کیا فرمایا کہ اس خیر سے وہی محروم رہتا ہے جو حقیقی محروم ہے، یعنی سب کو ملتا ہے، سب کو ملتا ہے، جس کو اس میں سے بھی نہیں ملا اس کو پھر کہاں سے ملے گا، وہ تو حقیقی محروم ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس سے حضرت جبرائیل مصافحہ کر لیں اس کی علامت یہ ہے، کیونکہ یہ تو ایسے تو نہیں ہوگا کہ وہ آئیں گے اور ہم ہاتھ بڑھاویں گے، علامت یہ لکھنی ہے کہ جس سے جبرائیل مصافحہ کریں گے اس کو شب قدر کی رات میں رونا آئے گا، اس کی آنکھیں نم ہوں گی۔ قربان جائیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسا پیارا دین، ایسی تعلیم، ایک ایک چیز کھول کر بیان کی، کسی کو کسی طرف دوسری طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھول کر بیان کی۔ اے اللہ کے رسول، مجھے اگر شب قدر ملی تو میں کیا کروں؟ فرمایا جب شب قدر ملے تو کہو، دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر کہہ دیتے کہ نماز پڑھنا شروع کرنا 100 رکعت پڑھنا، کیا ہوتا؟ کہہ دیتے پورا قرآن ختم کرنا، کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا شب قدر کے لیے خصوصی طور پر یہ، تو اب جس عبادت میں طبیعت لگے، جس عبادت میں متوجہ ہونا چاہے اس عبادت کی طرف متوجہ ہوں، البتہ اس کا اہتمام کریں کہ یہ دعائیں ضرور پڑھی جائیں۔ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ تو عفو ہیں، عفو اللہ کا نام ہے، عفو کا مطلب معافی، معاف کرنے والا، یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ تو سراسر معافی ہیں، سرتاپا معافی ہیں، آپ تو کل کے کل معافی ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو، اور اے اللہ آپ کو پسند ہے کہ آپ معاف کریں، معاف کرنا یہ آپ کو پسند ہے۔ تو کسی اللہ والے نے اس سے آگے ترجمہ کیا کہ فاعف عنی، تو فرمایا کہ اے اللہ
اس کا فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دے. تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ آپ تو عفو ہیں، آپ تو عفو ہے، معاف کرنے والے ہیں، آپ کو معاف کرنا پسند ہے. اے اللہ آپ کو آپ کی پسند کا ایک کام دے رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے. اس لیے کوئی خاص عبادت اس میں نہیں ہے، فلاں قسم کی، فلاں اتنی رکعت، اس کے اندر یہ صورت، یہ حدیث میں کہیں نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں. خوب قرآن پڑھیے، خوب نماز پڑھیے، خوب ذکر کیجیے، لیکن اس دعا کا اہتمام کیجیے. اور یہ جو آخر میں فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، جو میں نے سورۃ تلاوت کی اس کا آخری آیت یہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہے کب تک؟ جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے. اب میرے جیسے کے لیے بھی آسانی ہو گئی، پوری رات نہیں جاگ سکتا، پوری رات نہیں جاگ سکتا ہوں، بہت کمزور ہوں. مسلمانوں کی رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے. خبردار مغرب کے بعد سے کوئی گناہ نہ ہو. اس بڑی رات کو گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. محروم آدمی، میں نے بتایا 4 آدمی محروم رہیں گے، ایک والدین کا نافرمان، ایک رشتے کو توڑنے والا، ایک عادی شرابی، اور ایک کینہ پرور، کسی سے بھی کینہ رکھتا ہو. اس رات میں آدمی ان میں سے کسی حال میں نہ ہو، توبہ کر چکا ہو. تو مغرب سے رات شروع ہو گئی، آپ نے عبادت شروع کر دی، عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء کی نماز با جماعت پڑھی، پھر عبادت کیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا ہو سکا، جتنا تحمل کر سکے، جتنا طبیعت میں بشاشت ہے، جتنی عبادت اس طرح ہوئی کہ اللہ کی طرف توجہ باقی ہے، پھر سو جاؤ. ٹی وی پر مت بیٹھنا. یہ جو ٹرانسمیشن ہے شب قدر کی اور یہ رمضان کی، میرے دوستو یہ سوائے دجالی سازش کے کچھ نہیں ہے. آپ ناراض نہ ہونا، آپ کہو کہ اس میں قرآن بیان کیا جاتا ہے، حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ وقت ان قسم کی چیزوں کے سامنے بیٹھنے کا نہیں ہے جس میں ایک نامحرم عورت کو آپ دیکھ رہے ہوں، جس میں ایک نامحرم مرد کو مسلمان عورت دیکھ رہی ہو، جس میں ہر تھوڑی دیر پہ موسیقی نشر ہو رہی ہو. یہ وہ نورانی داؤ ہیں شیطان کے جس میں لگ کر آدمی اصلی اعمال کو بھول جاتا ہے. لہذا جب طبیعت اکتانے لگے تو پھر سو جاؤ بھائی، سحری سے کچھ دیر پہلے اٹھ کر پھر عبادت کرو حتی مطلع الفجر. یہ سلامتی ہی سلامتی ہے. جس چیز سے بچنا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ جب فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ ہر گھر میں چلے جاؤ، چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے، جہاں بھی ایمان والا ہے وہاں جاؤ، تو وہ 4 گھروں میں داخل نہیں ہوتے. ایک وہ گھر جس میں سور ہو، ایک وہ گھر جس میں کتا ہو، تیسرا وہ گھر جس کے اندر کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں ہو، اس وجہ سے کہ اس نے حرام کام کیا ہے. اپنی سگی بیوی منکوحہ اس کے پاس جانے کی وجہ سے نہیں، ناپاکی کی حالت میں ہو اس وجہ سے کہ اس نے حرام کاری کی ہو. 3 اور چوتھا وہ گھر جس کے اندر کسی جاندار کی تصویر موجود ہو. آپ تو باقاعدہ ڈبہ کھول کر بیٹھتے ہیں کہ یہ تصویر ہے. کیا کر رہے ہیں؟ باطل نے یہ نہیں کہا کہ شب قدر میں عبادت نہ کرو، باطل نے وہ کام کر دیا کہ جس سے آپ کو شب قدر کے فضائل حاصل نہ ہو سکے. باطل بہت ہوشیار ہے، بہت چالاک ہے، ہم بڑے بے وقوف ہیں، ہم بڑے بدقسمت ہیں. اس واسطے اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنا، اس کا ایک بہت آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے. ایک تو پہلے یہ سمجھ لیں، یہ باتوں میں رہ گئی کہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں اس کی تلاش کے لیے کہا گیا، 21 23 25 27 اور 29. اب آسان طریقہ کیا ہے کہ اس آخری عشرے میں آدمی اعتکاف کر لے. کیوں؟ معتکف
یہ فرمایا معتکف اعتکاف کرنے والا نماز پڑھ رہا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، یہاں تک کہ سو رہا ہے، اس کا یہ سب کچھ عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ تو اگر معتکف ہو گئے تو سو بھی رہے ہوں گے تو ہماری عبادت جاری ہے، اس عبادت کی وجہ سے فرشتے مسافہ کریں گے، ہم تو معتکف ہیں۔ تو جن لوگوں کے ہمت ہے اور وہ یہ کر سکتے ہیں، آج شام سے مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا اور اس کو اعتکاف کر لینا۔ جن میں کسی وجہ سے معذوری ہے، ملازمت ہے، چھٹی نہیں ملتی، تجارت ہے، کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے، یا اور کوئی عذر ہے، مسجد کے اندر بہت زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے، تو بھائی ایک آدمی بھی اس مجمع میں سے جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے محروم نہ رہے، کم از کم مسنون اعتکاف نہ تو نفلی اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیے۔ اپنا بستر مسجد میں لے جائیے، دفتر آئیے، کاروبار پر آئیے، اور یہاں سے پھر سیدھا مسجد جائیے، پھر مسجد سے صبح کو نکلیے، اپنے کاروبار پر، کام پر پہنچیے، پھر واپس چلے جائیے۔ کیوں؟ یہ جو وقت آئے گا شب قدر کا، یہ آپ مسجد میں ہوں گے اور آپ معتکف ہوں گے، گو کہ نفلی اعتکاف ہے لیکن ہیں آپ اعلی حالت اعتکاف ہے۔ اس لیے کوئی ایک آدمی بھی بھائی اس سے محروم نہ رہے۔ اس رات سے محروم آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق، سب سے سچی خبر دینے والا، اس نے یہ بتلایا کہ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کی کوشش کریں گے نا بھائی، یہ مشکل نہیں ہے۔ اگر مسنون اعتکاف نہ ہو تو کوئی آدمی اس مجمع میں سے ایسا نہ ہو جو نفلی اعتکاف نہ کر رہا ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی اور اس کے بعد پھر سنتیں ادا فرمائیے گا۔